میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کتاب ہر گھر کے اندر ضرور ہونی چاہیے۔ یہ کتاب کی برکتیں۔ علیکم دوستو، آج میں جس کتاب کا تعارف لے کر آیا ہوں بہت ہی زیادہ خوبصورت کتاب ہے۔ جان عالم، سیدہ عالم، سیدہ کائنات، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے متعلق ایک بہت ہی خوبصورت، بہت ہی اہم کتاب ہے۔ حضور سیدہ عالم، سیدہ کائنات، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بارگاہ اقدس میں ایک چھوٹا سا تحفہ حضور سیدی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے پیش کیا ہے۔ یہ کتاب ہے الدرۃ البیضاء فی مناقب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ اس کتاب کا پریویو میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ یہ ایک انتہائی منفرد کتاب ہے۔ اس میں شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے وہ تمام احادیث مبارکہ کو ایک جگہ پہ ایک کتاب کی صورت میں جمع کیا ہے، جو مختلف احادیث کی کتب میں الگ الگ جگہ پر پڑی ہوئی تھیں۔ میں نے تو سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ کی ایک مسکراہٹ خوشی سے نصیب ہو جائے تو اس کی خاطر کیا ہے، میری جان قربان ہے۔ عاشقوں کے لیے، محبان اہل بیت کے لیے یہ ایک انتہائی انمول تحفہ ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کتاب ہر گھر کے اندر ضرور ہونی چاہیے، کیونکہ یہ کتاب کی برکتیں ہیں۔ لوگوں کو اگر سیدہ عالم، سیدہ کائنات، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا مقام و مرتبہ سمجھ میں آ جائے، سمجھ میں آنے والا تو ہے نہیں، کیونکہ ان کے مقام و مرتبہ ہماری سمجھوں سے، ہماری یقینوں سے بہت زیادہ بلند ہیں، لیکن کچھ معرفت جو احادیث نبوی سے یا قرآن مجید سے یا اقوال اولیاء سے ہمیں ملتی ہے، ہمیں اس سے ضرور رہنمائی لینی چاہیے۔ اگر میں اس کتاب کے چند موضوعات آپ کو پڑھ کر سناؤں جس سے آپ کو اندازہ ہو کہ کتنی خوبصورت کتاب ہے یہ۔ سیدہ عالم، سیدہ کائنات کا گھرانہ اہل بیت ہے۔ سیدہ سب جہانوں کی سردار ہیں۔ سیدہ جنتی عورتوں کی اور آپ کے شہزادے جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فاطمہ اور آل فاطمہ پر جہنم کی آگ حرام کر دی ہے۔ پھر سیدہ سلام اللہ علیہا کی والدہ افضل النساء ہیں۔ پھر فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ فاطمہ میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہوں۔ جب بھی صحابہ کرام آقا علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں حاضری دیتے تو عرض کرتے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ علیہ وسلم، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر میرے ماں اور میرے باپ قربان ہوں۔ سیدہ عالم، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا وہ واحد ہستی ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے پاس تشریف لے جاتے یا آپ تشریف لاتے تو آپ فرماتے فدا کا ابی و امی یا فاطمہ، کہ اے فاطمہ میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہوں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آمد فاطمہ پر محبتاً کھڑے ہو جاتے، ہاتھ چومتے اور اپنی نشست پر بٹھا لیتے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ کی نشست کے لیے اپنی کملی مبارک بچھا دیتے۔ پھر آقا علیہ السلام جب بھی کسی سفر پر روانہ ہوتے تو سفر میں جانے سے پہلے سب سے آخر میں جن سے ملتے وہ سیدہ کائنات ہوتی، اور سفر سے واپسی پر سب سے پہلے جن سے ملتے وہ بھی سیدہ کائنات ہوتی۔ سیدہ کی رضا مصطفیٰ کی رضا، سیدہ خفا تو مصطفیٰ خفا، سیدہ کی رضا اللہ کی رضا، اگر سیدہ خفا تو اللہ خفا۔ پھر اگلا باب کہ سیدہ کے گھرانے کا دشمن منافق، لعنتی اور دوزخی ہے، وہ شخص ملعون ہے، کافر ہے، دوزخی ہے، منافق ہے جو سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، اہل بیت طاہر، پنجتن پاک یا ان کے کسی بھی آل اولاد سید سے بغض رکھے، نفرت رکھے، وہ شخص مکمل طور پر منافق، لعنتی اور دوزخی ہے۔ پھر سیدہ سلام اللہ علیہا رازدار مصطفیٰ تھیں۔ حضرت علی سے سیدہ کے نکاح کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا۔ پھر سیدہ کا ملائے اعلیٰ میں نکاح اور 40,000 ملائکہ کی شرکت، یعنی آپ کا ایک نکاح زمین پر ہوا اور اس سے پہلے آپ کا نکاح آسمانوں میں ہوا۔ پھر سیدہ کی حیات میں حضرت علی کو دوسری شادی کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ آقا علیہ السلام نے حضرت علی کو منع فرمایا تھا کہ جب تک میری بیٹی فاطمہ زندہ ہے علی تمہیں دوسری شادی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ روز قیامت سیدہ کا مسکن عرش خداوندی کے نیچے سفید گنبد ہوگا۔ جی ہاں، یہ اہل بیت طاہر کے متعلق آقا علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، اس کتاب کے اندر موجود ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن اہل بیت طاہر ایک سفید گنبد کے نیچے قیام پذیر ہوں گے جس کی چھت عرش خداوندی ہوگا۔ پھر پنجتن پاک اور ان کے تمام محب بھی قیامت کے دن ایک ہی جگہ جمع ہوں گے۔ مولا علی علیہ السلام نے آقا علیہ السلام سے عرض کی یا رسول اللہ
قیامت کے دن ہمارے لیے تو مقام و مراتب ہوں گے، لیکن ہم سے محبت کرنے والے کدھر جائیں گے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا علی وہ تمہارے ساتھ ہوں گے۔ پھر اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان کہ بعد از مصطفیٰ افضل ترین ہستی سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں۔ پھر سیدنا فاروق اعظم کا فرمان کہ بعد از مصطفیٰ محبوب ترین ہستی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں، اور اس جیسے دیگر بے شمار موضوعات اس کتاب کے اندر جمع کیے گئے ہیں۔ ہر محب اہل بیت، ہر عاشق اہل بیت، ہر سگے اہل بیت، ہر غلام اہل بیت کے گھر میں یہ کتاب ہونی بہت ضروری ہے۔ کم از کم اس کتاب کو ایک دفعہ خود بھی پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں، تاکہ ان کے دل میں سیدہ کی محبت، سیدہ کی غلامی اور سیدہ کے مقام و معرفت کا تھوڑا کچھ اندازہ ہو سکے۔ گوگل پہ PDF فارم میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ منہاج سیل سینٹر سے یہ کتاب آپ کو مل جائے گی، آپ اس کتاب کو ضرور پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی حقیقی سچی پکی نوکری غلامی عطا فرمائے، ان کی محبت میں ہم جئیں، ان کی محبت میں اللہ تعالیٰ ہمیں موت دے۔